اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر المعین نعم المولا ونعم النصیر اما بعد الامر الخامس الحقیقت والمجاز الاستعمال الحقیقی ہوا اطلاق اللفظ و ارادت ما وضع لہ کا اطلاق الاسد و ارادت الحیوان المفترس و اما المجاز فہو استعمال اللفظ فی غیر ما وضع لہ مع وجود علقۃ بین الموضوع لہ والمستعمل فیہ بعہد العلائق المسوغۃ۔ الموجز فی الاصول کا دوسرا درس ہے، الموجز فی الاصول کا 5واں درس ہے، اور میرے پاس کتاب کا صفحہ ہے 14۔ یہاں پر استعمال حقیقی اور استعمال مجازی کے بارے میں گفتگو ہے۔ جب ایک لفظ کو کسی بھی معنی میں استعمال کرتے ہیں تو یا وہ استعمال حقیقی کہلاتا ہے یا وہ استعمال مجازی کہلاتا ہے۔ استعمال حقیقی کی بھی تعریف اور وضاحت کرتے ہیں اور استعمال مجازی کی بھی تعریف اور وضاحت کرتے ہیں۔ سب سے پہلے استعمال حقیقی کیا ہے؟ لفظ کو بولنا اور اس سے متکلم کا معنی موصولہ اور معنی حقیقی کا قصد اور ارادہ کرنا ہو۔ لفظ کو استعمال کر کے معنی حقیقی کا ارادہ کرنا ہو تو اس کو کہیں گے استعمال حقیقی۔ استعمال مجازی کیا ہے؟ کہتے ہیں اگر لفظ کو متکلم استعمال کرے اور اس سے غیر ما وضع لہ کا ارادہ کرے تو اس کو استعمال مجازی کہیں گے۔ البتہ استعمال مجازی محتاج ہوتا ہے کہ معنی موصولہ اور معنی غیر موصولہ کے درمیان کوئی نہ کوئی رابطہ اور القا پایا جائے۔ وہ رابطے کہ جو ایک لفظ کو غیر ما وضع لہ میں استعمال کو جائز قرار دیتے ہیں بہت سے ہیں۔ ایک مشابہت ہے، اس کو بھی یہ بھی مجوز ہے کہ لفظ کو غیر ما وضع لہ میں استعمال کریں، اور ایک کل اور جز کا رابطہ ہے۔ اگر لفظ کو جز کے لیے استعمال وضع کیا گیا ہے تو اس کو کل میں استعمال کیا جا سکتا ہے لغت عرب میں۔ تو جب لفظ کو غیر ما وضع لہ میں استعمال کریں گے تو وہاں پر ایک رابطے کا ہونا ضروری ہے۔ پھر وہ رابطہ جو ما وضع لہ اور مستعمل فی یعنی غیر ما وضع لہ کے درمیان ہوگا، وہ رابطہ اگر مشابہت کا پایا جائے تو اس کو استعارہ کہیں گے۔ اگر رابطہ موصولہ اور مستعمل فی کے درمیان یعنی غیر ما وضع لہ کے درمیان شباہت کا رابطہ نہ ہو بلکہ کوئی اور رابطہ ہو، مثلا جز و کل کا رابطہ ہو،
یا کوئی اور رابطہ ہو تو اس کو کہیں گے مجاز مرسل کہیں گے. جیسے لفظ رقبہ یہ جز انسان کے لیے وضع کیا گیا ہے، گردن کے لیے وضع کیا گیا ہے، لیکن بعض اوقات اسی رقبہ کو غلام یعنی کل انسان میں استعمال کرتے ہیں. تو چونکہ رقبہ اور انسان کے درمیان کل اور جز کا رابطہ ہے، لہذا یہ رابطہ مجوز بنتا ہے کہ اس لفظ کو غیر معوض الہ میں استعمال کریں. یا مثلا لفظ عین، اس کو وضع کیا گیا ہے جز انسان یعنی آنکھ کے لیے بالفرض، اور بھی اس کے بہت سے معنی ہیں. ایک معنی اس کا آنکھ ہے، عین آنکھ. اب یہ آنکھ اور بذات خود انسان کل ہے، یہ اس کا جز ہے. اس آنکھ اور انسان کے درمیان کل جز کا رابطہ ہے، تو کل جز کا رابطہ مجوز بنتا ہے کہ اس لفظ عین کو کنیز یعنی کل انسان میں استعمال کریں. تو بہرحال جب بھی غیر معوض الہ میں استعمال کیا جائے گا لفظ کو تو کوئی نہ کوئی رابطہ ہونا چاہیے. اگر مرابطہ مشابہت ہو تو مجاز مرسل کہیں گے، اگر رابطہ غیر مشابہت کا ہو دوسرا کوئی بھی ہو تو اس کو کیا کہیں گے؟ مجاز مرسل کہیں گے. یہ ہے استعارہ اور مجاز مرسل کی وضاحت اور مثالیں. اس کے بعد کہتے ہیں یہ تعریف جو ہم نے کی ہے کہ لفظ کو غیر معوض الہ میں استعمال کیا جائے، لفظ کو استعمال کریں، ارادہ کریں غیر معوض الہ کا، یہ تعریف مجاز کی مشہور تعریف ہے. ایک اور بھی تعریف ہے مجاز کی، یاد رکھنا. وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ لفظ خواہ معنی حقیقی میں استعمال ہو یا لفظ کا استعمال مجازن ہو، دونوں صورتوں میں لفظ اپنے معوض الہ میں استعمال ہوتا ہے. کبھی بھی لفظ غیر معوض الہ میں استعمال نہیں ہوتا. پھر فرق کیا ہے حقیقت اور مجاز، استعمال حقیقی اور استعمال مجازی؟ ہاں کہتے ہیں اگر لفظ کو جو ہے معنی موصولہ میں استعمال کریں گے تو بغیر مناسبت اور ادعا کے استعمال کریں گے، کسی مناسبت کی دیکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی، تو یہ استعمال حقیقی کہلائے گا. اور اگر مجازن استعمال کریں تو مجاز جو ہے ادعا اور قرینے کا محتاج ہوتا ہے، بغیر قرینے کے اور ادعا کے اس کو مجاز میں استعمال نہیں کر سکتے. ادعا کرنا پڑتا ہے کہ یہ فرد بھی موصولہ کے افراد اور مصادیق میں سے ہے. جیسے مثال دیتے ہیں شاعر کا قول لدا اسدن شاک الصلاح مقذفن لہو لیبدن واظفارہ لم تقلم. شاعر عرب کہتا ہے میں گزرا اسد کے پاس، شاک الصلاح جو اسلحہ اٹھائے ہوئے تھا، مقذفین اس کی طرف تیر اندازی تیزی سے کی گئی تھی، یعنی مقذف تھا یعنی تیر اندازی کا نشانہ بنا ہوا تھا. لہو لیبدن اس کے لیے کیا تھے؟ لمبے لمبے بال گردن کے پیچھے. اظفارہ لم تکلم، اظفار یعنی ناخن اس کے نہیں کاٹے گئے تھے. تو اس شعر میں فرماتے ہیں کہ وجداناً بذات خود معنی حقیقی میں لفظ اسد کو استعمال کیا ہوا ہے، لیکن ادعا ہے کہ یہ مورد رجل شجاع اس اسد حقیقی کے مصادیق میں سے ایک مصداق ہے. یہ آغاز سکاکی اور امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کا نظریہ تھا کہ مجاز محتاج ادعا اور مناسبت اور قرینہ ہوتا ہے،
اور استعمال حقیقی محتاج مناسبت و قرینہ نہیں ہوتا۔ پس محاصل گفتگو تعریف دوم جو مجاز کی ہوئی ہے، اس کا محاصل خلاصہ یہ ہے کہ اگر لفظ کو استعمال کریں اور ارادہ یہ ہو کہ اس سے معنی موضوعہ کو سمجھانا ہے تو وہ استعمال حقیقی ہوگا۔ اگر لفظ کو استعمال کریں اور اس کو مقدمہ اور آئینہ قرار دیں، کس کے لیے؟ فرد ادعائی اور مجازی کے لیے، اگرچہ قرینہ کے ساتھ استعمال کریں تو یہ استعمال مجازی ہوگا۔ یہ حقیقت اور مجاز کی تعریف، مشہور اور غیر مشہور۔ اس کے بعد چھٹی چیز جو مقدمے میں ذکر کر رہے ہیں وہ یہ ہے، الامر السادس علامات الحقیقت والمجاز فاذا استعمل المتکلم لفظا فی معنی معین فلو علم انہ موضوع لہ سمی ھذا الاستعمال حقیقیا واما اذا شک فی المستعمل فی الی آخر۔ مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ چھٹی چیز جو ہے، جو اس کتاب کے مقدمے میں ذکر کر رہے تھے، چھٹی چیز جو ہے وہ کیا ہے؟ علامات حقیقت اور مجاز کو بیان کر رہا ہے۔ دیکھیں، جب بھی متکلم لفظ کو استعمال کرتا ہے، مستعمل فی سامع مستعمل فی کے متعلق جانتا ہے، علم رکھتا ہے کہ یہی معنی موضوعہ ہے، تو اس استعمال کو استعمال حقیقی کہیں گے۔ اور کسی علامت کا محتاج نے چونکہ جانتا ہے کہ یہ معنی حقیقی ہے، معنی موضوعہ ہے۔ اگر معنی مستعمل فی میں سامع شک کرتا ہے، متکلم نے ایک لفظ کو ایک معنی میں استعمال کیا ہے اور وہ مستعمل فی میں سامع یا قاری پڑھنے والا آج کلام عرب کو وہ شک کرتا ہے کہ یہ معنی جس میں استعمال کیا ہے، یہ معنی حقیقی ارادہ کیا ہے، معنی حقیقی ہے یا معنی مجازی مراد ہے متکلم کی، تو وہاں پر جو ہے جب معنی حقیقی اور مجازی میں شک ہوگا سامع کو، تو وہاں پر کچھ علامات بتا رہے ہیں کہ اگر یہ علامات پائی جائیں تو سمجھ لینا کہ یہ معنی مستعمل فی حقیقی ہے۔ اگر ان علامات میں سے کوئی بھی نہ ہو تو سمجھ لینا کہ یہ معنی مستعمل فی معنی مجازی ہے۔ ان علامات میں سے سب سے پہلی علامت، آج صرف دو کی طرف جو اشارہ کریں گے۔ ایک جو ہے پہلی علامت جو ہے تبادر ہے۔ تبادر کیا ہوتا ہے؟ کہتے ہیں صرف لفظ کو سننے سے، بذات خود لفظ سے انسان کا ذہن معنی کی طرف منتقل ہو جائے، یا لفظ سننے سے معنی انسان کے ذہن میں لپک کر آ جائے بغیر کسی قرینہ کے۔ معنی کا ذہن کی طرف لپکنا بغیر کسی قرینہ کے، اس کو کہیں گے تبادر۔ اور یہ تبادر جو ہے علامت حقیقت ہے، چونکہ یہ ذہن کی طرف جو معنی آ رہا ہے، اس کے ذہن میں آنے کی دو وجوہات، دو اسباب میں سے ایک سبب ضرور ہے۔ ایسے معنی ذہن میں نہیں آیا، یا واضح نے لفظ کو وضع کیا ہے اس معنی کے لیے، اس لیے میرے ذہن میں آ رہا ہے، یا یہ لفظ قرینہ کے ذریعے سے استعمال کیا ہے ایک معنی میں، اس کی وجہ سے میرے ذہن میں معنی آ رہا ہے، لپک رہا ہے سامع کے ذہن میں۔ ہم نے کہا ہے کہ یہاں پر لفظ کو استعمال کرے اور بغیر قرینہ کے ذہن میں معنی لپکے، یعنی قرینہ نہیں ہے، تو دوسرا سبب کیا تھا ذہن میں آنے کا؟ وضع تھا، تو بس پتہ چلا کہ یہ لفظ اسی معنی کے لیے وضع ہوا ہے، موضوعہ مستعمل فی، یہی معنی موضوعہ ہے، تو یہ علامت ہوگی حقیقت کی۔ اور دوسری جو ہے علامت کو جو بیان کر رہے ہیں وہ صحت حمل و سلب۔ صحت حمل ہے اور عدم صحت سلب کہیں، یہ علامت حقیقت ہے۔ صحت حمل و عدم صحت سلب، یعنی ایک کلمے کا دوسرے کلمے پر حمل کیا جائے، حمل کرنا صحیح ہو، اور اس محمول کو موضوع سے سلب کرنا صحیح نہ ہو۔
جب ایک کلام میں موضوع کو لاتے ہیں اور اس پر کسی کلمہ کا حمل کرتے ہیں، مثلا کہتے ہیں اسد حیوان مفترس، اس جملے میں اسد حیوان مفترس، اس جملے میں اسد موضوع ہے، حیوان مفترس یہ بذات خود محمول ہے، اسد چیرنے پھاڑنے والے حیوان ہے اسد، تو یہاں پر جو ہی اسد حیوان مفترس کہا تو یہ حمل صحیح ہے، جی صحیح ہے۔ آیا سلب کر سکتے ہیں اسد سے حیوان مفترس کو؟ کہہ سکتے ہیں کہ اسد لیس بحیوان مفترس، نہیں، سلب صحیح نہیں ہے، بس حمل صحیح ہے اور سلب صحیح نہ ہو تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ لفظ اسد کو اسی حیوان مفترس کے لیے وضع کیا گیا ہے اور یہ حیوان مفترس موضوع لا ہے اسد کا۔ اس کی مزید وضاحت کرتے ہیں، یہ جو صحت حمل کہا ہے، حمل کی تو دو قسمیں ہیں، ایک حمل اولی ذاتی ہے، ایک حمل شائع سنائی ہے۔ تو یہ جو مصنف نے کہا ہے پھر اس کی وضاحت کرتا ہے، حمل اولی ذاتی کیا ہے، حمل شائع سنائی کیا ہے، اس کی مثالیں کیا ہیں، اور میری مراد جو ہم نے کہا ہے صحت حمل، اس صحت حمل سے کیا مراد ہے، حمل ذاتی ہے یا حمل شائع سنائی ہے، یہ کل انشاءاللہ اس کی وضاحت آئے گی۔ اب اس کا ترجمہ سماعت فرما لیں۔ الامر الخامس الحقیقت والمجاز، پانچویں چیز جو مقدمہ کتاب میں ذکر کرنی تھی وہ حقیقت و مجاز ہے۔ الاستعمال الحقیقی ہوا اطلاق اللفظ و ارادت ما وضع لہ، کہتے ہیں کہ استعمال حقیقی کیا کہتا ہے؟ لفظ کو بولنا اور ما وضع لہ جس کے لیے لفظ کو وضع کیا گیا اس کا ارادہ کرنا، معنی موضوع کا ارادہ کرنا، اس کو کہیں گے استعمال حقیقی۔ کا اطلاق الاسد و ارادت الحیوان المفترس، جس طرح کے لفظ اسد کو بولیں اور اس سے متکلم ارادہ کرے حیوان مفترس کا، تو یہ استعمال حقیقی ہے۔ اما المجاز فہو استعمال اللفظ فی غیر ما وضع لہ، مجاز کیا ہے؟ لفظ کو استعمال کریں غیر ما وضع لہ میں، ما وجود علقۃ بین الموضوع لہ والمستعمل فی، ساتھ اس کے کہ موضوع اور مستعمل فی میں رابطہ پایا جانا چاہیے، بأحد العلائق المصبغۃ، ان علاقوں اور روابط میں سے کہ جو جائز قرار دیتے ہیں لفظ کو غیر ما وضع لہ میں استعمال کرنے کو۔ کا اطلاق الاسد و ارادت الرجل الشجاع، جس طرح کہ اسد کو بولیں اور ارادہ کریں رجل شجاع کا۔ ثم اذا كانت العلقۃ بین المشابہۃ بین المعنیین، پھر اگر وہ رابطہ دو معنی کے درمیان، معنی موصولہ اور معنی غیر موصولہ کے درمیان وہ رابطہ مشابہت کا ہو، ایک مشبہ ہو ایک مشبہ بہ ہو، تو اس رابطے کو کیا کہیں گے؟ یطلق علیہ الاستعارہ، تو اس کو استعارہ کہیں گے۔ وَإِلَّا، اگر موصولہ اور غیر موصولہ کے درمیان رابطہ مشابہت کا نہ ہو تو اس کو کیا کہیں گے؟ یطلق علیہ مجاز المرسل، اس کو مجاز مرسل کہا جائے گا۔ کا اطلاق الجزء و ارادت الکل، جس طرح کہ جز کو بولیں اور کل کا ارادہ کریں، جس طرح کہ اطلاق العین، عین کو بولیں اور رقبہ کو بولیں اور ارادہ کریں انسان کا۔ ھذا ھو التعریف المشہور للمجاز، یہ تعریف مشہور تھی مجاز کی۔ وَھُنَاکَ نَظْرٌ آخَرُ موافق للتحقیق، ایک اور نظریہ ہے کہ جو تحقیق کے مطابق ہے۔ وہ حاصل ہو، اس دوسرے نظریے کا ما حاصل اور خلاصہ یہ ہے کہ ان اللفظ سواء کان استعمال ہو حقیقیاً او مجازیاً، لفظ خواہ اس کو استعمال حقیقی ہو یا مجازی ہو، یستعمل فی ما وضع لہ، لفظ کو استعمال کیا جاتا ہے ہمیشہ ما وضع لہ میں، غیر ان اللفظ فی الاول مستعمل فی موضوع لہ، مگر کہتا ہے
حقیقی معنی میں جب استعمال کریں گے تو مستعمل موصولہ میں استعمال ہوگا، من دون ای ادعاء و مناسبت، بغیر کسی ادعا اور مناسبت کے لفظ کو استعمال کیا جائے گا۔ وفی الثانی، اور مجاز میں اگر استعمال کرنا چاہیں گے، مستعمل فی موصولہ، وہاں پر بھی معنی موصولہ میں استعمال ہوا ہے، لغایت ادعاء ان المورد من مصادیق الموضوع لہ، لیکن ادعا کرنا پڑے گا کہ یہ مورد بھی موصولہ کے مصادیق میں سے ہے، کما فی قول الشاعر، جس طرح کے شاعر کے قول میں اسی طرح ہوا ہے، لدا اسد شاک السلام مقذف، میں گزرا شیر کے پیاس سے کہ جو اسلحے کو اٹھانے والا تھا، مقذف لہو لبد اظفارہ لم تقلم، جو تیر اندازی کا نشانہ تھا، اس کے لیے لمبے بال اور لمبے لمبے ناخن تھے۔ فاستعمل لفظ الاسد حسب الوجدان، پس متکلم نے بحسب وجدان لفظ اسد کو استعمال کیا ہے بذات خود معنی حقیقی میں، لیکن بادعاء ان المورد اے الرجل الشجاع، کہ یہ مورد یعنی رجل شجاع جو میں استعمال کر رہا ہوں، من مصادیق ہی و افراد ہی، اس معنی حقیقی کے مصادیق اور افراد میں سے یہ ایک فرد ہے، حتی اثبت له آثار الاسد من اللبد والاظفار، حتیٰ کہ شیر کے آثار میں سے یعنی لمبے لمبے بار اور لمبے ناخن بھی اس کے لیے ثابت کر دیے۔ ھذا ہوا خیارت استاذنا السید الامام الخمینی قدس سرہ، کہتے ہیں یہ وہ نظریہ ہے کہ جس کو ہمارے استاد امام خمینی قدس سرہ نے اختیار کیا ہے۔ والحاصل، اس نظریہ کا محاصل یہ ہے، انہ لو کان تفہیم المعنی الموصولہ هو الغایۃ من وراء الکلام، اگر معنی موصولہ کو سمجھانا وہی غرض و غایت ہو کلام کرنے کے پیچھے، معنی موصولہ کو سمجھانا ہو، استعمال حقیقی کہلائیں گے۔ وَإِن كَانَ مُقَدِّمَةً وَمِرْآةً، اور اگر وہ لفظ کا استعمال کلام کے پیچھے ارادہ یہ ہو کہ یہ کلام مقدمہ اور آئینہ ہے، کس کے لیے؟ لتفہیم فرد ادعی، فرد ادعی کو سمجھانے کا قرینہ ہے یہ، ولو بالقرینۃ، اگرچہ فرد ادعی قرینے کے ذریعے سمجھایا جائے، فالاستعمال مجازی، تو استعمال کیا کہلائے گا؟ مجازی کہلائے گا۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ الامر السادس علامات الحقیقت والمجاز، حقیقت اور مجاز کی علامات، چھٹی چیز جو مقدمے بیان کرنی تھی۔ اذا استعمل المتکلم لفظا فی معنی معین، اگر متکلم لفظ کو ایک معنی معین میں استعمال کرے، فلو علم انہ موضوع لہ، اگر جان لیا گیا ہو کہ یہ لفظ وضع ہوا اس معنی کے لیے، سمی ھذا الاستعمال حقیقیاً، تو یہ استعمال حقیقی کہلائے گا۔ واما اذا شک فی المستعمل فیہ، اگر مستعمل فیہ جس میں لفظ کو استعمال کر رہا ہے آپ کو شک ہے، یقین نہیں ہے کہ یہ موصولہ ہے، شک ہے، وَأَنَّهُ هَلْ هُوَ الْمَوْصُولَ أَوْ لَا، آیا یہ معنی موصولہ ہے جس میں استعمال کر رہا ہے یا مستعمل فی موصولہ نہیں ہے۔ هُنَاكَ عَلَامَاتٌ تُمَيِّزُ بِهَا الْحَقِيقَةُ عَنِ الْمَجَازِ، یہاں پر جو ہے وہاں پر کچھ علامات ہوں گی جن کے ذریعے سے حقیقت کو مجاز سے جدا کر دیا جائے گا۔ ان میں سے ایک علامت الاول التبادر، پہلی علامت جو ہے وہ تبادر ہے۔ ہوا انسباق المعنی الی الفہم من نفس اللفظ، معنی کا ذہن کی طرف لپکنا بذات خود لفظ سے، مجرداً عن کل قرینۃ، وہ لفظ ہر قرینے سے خالی ہو، کوئی بھی قرینہ اس کے ساتھ نہ ہو اور معنی ذہن میں لپکے۔ ھذا یدل علی ان المستعمل فی معنی حقیقی، تو یہ ذہن کی طرف لپکنا یا لفظ کا دلالت کرنا ہے اس بات پر کہ مستعمل فی معنی حقیقی ہے۔ اذ لیس لحضور المعنی فی الذہن، چونکہ معنی کا ذہن میں حاضر ہونا نہیں ہے مگر سبب سوا احد امرین، مگر دو چیزوں میں سے ایک ضرور اس کا سبب ہوتا ہے، اما القرینۃ او الوضع،
ذہن میں معنی کا حاضر ہونے کا سبب یا قرینہ ہوتا ہے یا وضع ہوتا ہے. والاول منتفن، اور پہلا ہم نے کہا ہے کہ منتفی ہے، یعنی قرینہ نہیں پایا جاتا یقیناً. کما هو المفروض، جس طرح کہ ہم نے فرض کیا ہے. فیثبت الثانی، تو دوسرا ثابت ہو جائے گا کہ اس لفظ کو اس معنی کے لیے وضع کیا ہے. وصلی اللہ علی رسولہ.